बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान पर 2023 के अतबार से वीडियो बना रहे थे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं थोड़ा लेट करके बनाऊं, कि इस वजह से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर वीडियो कॉपी करके तो फिर वही सारा कुछ कहना शुरू कर देते हैं जो नॉर्मली मैंने कहा होता। तो इसलिए मैंने उसको चेंज करने के लिए थोड़ा इंतज़ार किया। मैंने कहा बाद में करते हैं। सबसे पहले कि 2023 कैसा होगा, मैं इसको दो हिस्सों में इसका नाम मैंने तकसीम किया है कि 2023 एहतसाब का खुशियों भरा साल होगा। और ये बात भी याद रहे कि जो 2023 है ये जब जुपिटर ट्रांजिट करता है तो तब जाकर ये होता है। तो जुपिटर जो है वो आगे गुजर गया है और आ गया है एरीज में। तो 22 मार्च 2023 से हमारा एक्चुअल 2023 स्टार्ट होगा। उससे पहले भी 2022 चल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर लोगों ने काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ भी किया और लोग ये कहते भी थे कि जी आपने कहा ये खुशियों भरा साल होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही का बहुत बड़ा साल है, मेहर साल था जो अभी भी चल रहा है। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि 2022 में हमने एक रजीम चेंज करवाई, उस ज़िल्लत के अज़ाब से निकले, जो मैं पढ़ा हुआ था आर्मी चीफ जिसके बारे में लोग सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही करके गया, उनसे छुटकारा हासिल हुआ और एक नए लोग जो अब आए हुए हैं ये फंसे हुए हैं। और ये जो रजीम चेंज हुई इसका क्या मतलब होगा। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो नया सिस्टम इस वक्त आया है आर्मी चीफ वाला, तो मेरे एतबार से, मेरे ख़्याल से ये जो साल है एहतसाब का साल होगा। एहतसाब का साल तो खैर 2023 बाद में शुरू होगा, ये जो आने वाले 2 महीने हैं जनवरी एंड फरवरी, इसमें आप देखेंगे कि आपको ये ख़बरें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि 2022 जब एंड करेगा तो हर एतबार से खुशियाँ आ जाएंगी और वो तमाम लोगों में से बहुत सारे मेजर करप्ट लोग कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ये पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है। अब इसमें 2 ट्रांजिट होने हैं, ये बात गौर से रखिएगा कि जुपिटर ऑलरेडी एरीज में चला गया, राहु ट्रांजिट से टॉरस से निकलकर एरीज में आएगा और सैटर्न एक्वेरियस से निकलकर पाइसेस में आएगा। तो हम इसे कहते हैं डबल ट्रांजिट। तो इसलिए याद रहे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप सबसे पहले जब भी आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान इज़ लियो बाय सन साइन, सन इन लियो, वेनस इन लियो, मर्करी इन लियो एंड सैटर्न इन लियो, मून एंड मार्स इन कैंसर, राहु इन टॉरस नेटल में, और जो केतु एंड जुपिटर हैं वो स्कॉर्पियो में है बाय बर्थ। ये प्लानिटरी कंडीशन है। 17 मई को जो है वो राहु ट्रांजिट करेगा टॉरस से एरीज में, और फिर 8 मार्च ये जो भी आएगी सैटर्न पाइसेस में जाएगा एक्वेरियस से। तो ये प्लानिटरी कंडीशन बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जुपिटर जब ट्राइन बनाएगा राहु के साथ मिलकर पाकिस्तान के नेटल के सन को ट्राइन देगा तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये बढ़ने वाला टाइम है जनवरी फरवरी निकालने के बाद। जनवरी फरवरी एंड मार्च जो होंगे ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे महीने नहीं हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिशें होंगी। इसमें काफ़ी सारे लोग ये करेंगे कि जिस तरह धमाके हो रहे हैं, कुछ कैटास्ट्रॉफी है, कोई डिस्ट्रक्शन है, इसमें दवाइयाँ शवाइयाँ लाने के लिए कोशिशें होंगी। लेकिन जिसी तरह 2023 स्टार्ट होगा विच स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2022, मार्च 23 से जब स्टार्ट होगा तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 2023। तो जिसी तरह 2023 स्टार्ट होगा तो कोलैबोरेशन की एक फ़िज़ा आएगी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। ज़िंदगी आगे बढ़ते बढ़ते कोलैबोरेशन की तरफ आएगी। पाकिस्तान को सपोर्ट मिलनी शुरू होगी। और ये बात भी है कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2023 जो है जंगों का साल है। बिल्कुल 2023 जंगों का साल नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोलैबोरेशंस का साल है। पाकिस्तान में महंगाई ग्रेजुअली कम होगी, एकदम से कम नहीं होगी, लेकिन आर्मी का और इस्टेब्लिशमेंट का एक नया रोल होगा जिसमें डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ होगी। आप एहतसाब होता हुआ देखेंगे और आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे जो करप्ट्स थे वो पकड़े गए हैं या पकड़े जा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम अभी से शुरू हो जाएगा, लेकिन अप्रैल से चीज़ें और डिफरेंट होंगी। और सबसे हैरान कन जो 2 बातें हैं, नंबर 1
اس میں یہ کہ انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف بڑھیں گے. اور کشمیر جس کا مجھے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے بار بار کہا تھا کہ 2023 کشمیر کے لیے بہت ہی بہتر سال ہوگا. تو آئی تھنک کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے کولیبریشنس میں کشمیر ہمارا بہتر طریقے سے آنے جانے کا موقع ملے، اور انڈیا اور کوئی ایسا معاہدہ ہونے کے چانس ہیں جس میں کشمیریوں کے لیے بھی بہت سارا بہتری ہو. تو میں یہ کہتا ہوں دیٹ وڈ بی دا ایئر آف دا فریڈم کا سال ہے کشمیریوں کے لیے، تاکہ ان کی زندگیاں بہتر ہونے لگیں گی اور ایسے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائیں اور کولیبریشنس کی طرف لے کر جائیں. تو اس لیے آئی تھنک مجموعی طور پر یہ جو 2023 ہے یہ کولیبریشنس کا، کولیکٹیولی کولیبریشنس کا، اسسٹنس کا، فیور کا سال ہوگا. مگر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ وہ احتساب ہوگا. پولیٹیشینز جو ہیں وہ احتساب کی طرف بھاگیں گے اور پکڑے جائیں گے، کیونکہ وینس جو ہے وہ مئی میں افلکشن کی طرف بھاگے گا، اور جو وینس ہے وہ پولیٹیشینز کو طے کرتا ہے. تو میرے حساب سے مئی، جون، جولائی، اگست والا یہ جو سارا ٹائم ہوگا یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو سیاست میں لوگ رہے ہیں یا جنہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں آگے کیا ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ اس سال آہستہ آہستہ بہتری کی طرف ہی بڑھے گا. مہنگائی تھوڑی سی زیادہ جس طرح ہے ابھی برداشت کرنی پڑے گی ہمیں 6 مہینے اور، لیکن جس طرح ہی آگے بڑھے گا 2023 بہتر ہو جائے گا. انٹرنیشنل کولیبریشنز ساتھ ٹریڈنگ جو امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گئی ہوئی ہیں ان سے بھی کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے. اور جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ اس وقت بند ہوئی ہے، اس کے کھلنے کے بھی کافی سارے چانسز ہوں گے. نیکسٹ ہے عمران خان. عمران خان کی ڈیٹ آف برتھ 5 اکتوبر 1952 سنڈے کو یہ پیدا ہوئے. یہ بات یاد رہے، یہ ان کا ہاروسکوپ ہے. جب بھی عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں پولیٹیشین یا پولیٹکس کو اپنانے کی کوشش کی ہے تو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے ایک دوست ہیں جو ہمارے بھی دوست ہیں، نذیر چوہان صاحب نے دیکھا ہوگا جنہوں نے بھی پارٹی چینج کی. وہ عمران خان کی میرے پاس یہ ڈیٹ آف برتھ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی طرف سے ڈیٹ آف برتھ دی گئی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ڈیٹ آف برتھ ہے، اس پر ہارس کو بنائے. تو اس پر ہارس کو بناتے ہیں. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک بھی ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی پچھلے دنوں میں، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس پر ٹائٹل ہے عمران کی ہسٹری ناؤ. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے اس وقت کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ جی آپ عمران خان کے خلاف ہیں، عمران خان پر ویڈیو نہیں بناتے، بہت سارے اس طرح کی باتیں شاتیں لوگوں نے کی. بہرحال عمران خان کا اگر ہم یہ ذائچہ دیکھیں تو اس میں پلانیٹری کنڈیشن بڑی ڈفرینٹ ہے. آپ نے ہر ایسٹرالوجر سے یہ سنا ہوگا جو اب اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان، ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ عمران خان آنے والے 10 سالوں کے لیے پکا ہے، اور ابھی بھی کچھ کہہ رہے ہیں. پھر جب وہ اترا تو تب یہ مان نہیں رہے تھے، نہیں اگر عمران خان صاحب اگر اتر گئے ہیں تو اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں، تب بھی نہیں آئے. پھر انہوں نے کے بارے میں یہ جو آج لوگ بدل کر ہمارے کولیگس ہیں کچھ بدل کر، ان کی ریڈنگ ہمیشہ یہ تھی کہ ان کی جو شادی ہے محترمہ سے یہ آخری شادی بہت زیادہ بہتر ہوگی، اور یہ اس میں زندگی میں آخری دن تک جب یہ شادی ہے، جب تک عمران خان صاحب ہیں آخری شادی ان کی چلتی رہے گی. لوگ یہ کہتے تھے. اب انہوں نے بیان بدلنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ میں نے تب بھی کہا تھا کہ عمران خان کا اگر ہم دیکھیں پلانیٹری کنڈیشن چیک کریں، سن ان لیبرا، سیٹرن ان لیبرا، مرکری ان لیبرا، وینس ان اسکارپیو، مارس ان سیگیٹیریس، راہو ان ایکویریس، وینس کو اسکوائر ہے، جوپیٹر اینڈ مون ان 8th. یہ سب سے الارمنگ چیز ہے. اور جب مون اور جوپیٹر کسی بھی ذائچے میں مرے بمائی میڈیٹر، تو یہ ان کی زندگی میں مورل ایکٹیویٹی اور میریجز ریلیشن شپ یہ بالکل نہیں چلتی. اور انفارچونیٹلی جہاں بھی آپ گھما کر دیکھیں گی تو ان کا جوپیٹر جو ہے وہی بنتا ہے ساروں کا لارڈ، جس کا آگے سے میڈیٹر وینس ہے، جس کو راہو اور کیتو کی اسکوائر پڑی. تو ان کی زندگی میں کوئی بھی ایک شادی کبھی نہیں چلنی، اور یہ جو اس وقت بھی شادی ہے یہ بھی نہیں چلنی، اور ان کی کوئی بھی شادی جا کر زندگی میں ٹکنی نہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، یا انفارچونیٹلی ان کا ساتھ نہیں ہوا یا نہیں ہو پایا. لیکن جب بھی جوپیٹر ویک ہوگا ود مون، ود وینس، ود مرکری، تو آدمی کی زندگی میں دوستیاں چل جائیں گی، شادی کبھی نہیں چلے گی. اور جس آدمی کا جوپیٹر ان 8th ہو، جوپیٹر ہوتا ہے 52 ایئرس کے آن ورڈ اس کا فیس چلتا ہے. جب بھی جوپیٹر کہیں بھی ویک ہوگا
تو یہ بات طے ہے کہ اس کی زندگی میں گھر کا سکھ کبھی نہیں آنا. تو اس لیے ان کی زندگی میں جو مرضی کر لیں, ان کی زندگی میں گھر کا سکھ نہیں ہونا. اور جو عورتیں ملیں گی ان کو, وہ ان سے بہت لائل نہیں ہوں گی. اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو عمران خان اس ہسٹری نہ ہو تو ان کی زندگی میں جو پولیٹیکل دوست ہیں, پولیٹیکل اسسٹنس ہے, فیور ہے, وہ انہیں نہیں مل پائے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹرانگ آ کر ابھرے, نئے لوگ آ جائے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک عمران خان ان میں ہوں گے. اس لیے 2023 کا یہی انالیسس تھا جس کا میں نے نام رکھا ہے احتساب اور خوشیاں بھرا سال. احتساب ہوگا, اور 2022 سے ہم نے ایک بات ضرور سیکھی ہے کہ 2022 ہمارے لیے ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا تھا جنہوں نے پاکستان کو ابھرتے ہوئے دیکھنا ہے. نئے فیصلے, نئی چیزیں, نیا سیٹ اپ, نئے لوگ, نیا احتساب, سب کچھ نیا ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. پاکستان بہتری کی طرف بڑھے گا. ہمیشہ کی طرح خوش رہیں. اور یہاں پر میں ایک بہت بار بات کرتا چلوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں عوام امیر ہے اور گورنمنٹ غریب ہے. تو اس لیے جب بھی انالیسس کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کو لے کر کرتے ہیں. جب بھی پاکستان پر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آئی ہے تو ہمیشہ عوام نے آگے بڑھ کر ساتھ دیا ہے. تو اگر آئی تھنک جو بھی آدمی رول کرے, عوام سے اگر تھوڑی سی اسسٹنس بھی مانگے اپنے لیے تو انہیں اسسٹنس ہر حال میں ملے گی, جس کی وجہ سے پاکستان اس ٹرموائل سے نکل آئے گا. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. سو خوش رہیں ہمیشہ کی طرح. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.